صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے طریقے انبیاء علیہم السلام کی زبان سے انسان کو پہنچا دیے، اور اس عبادت کو ایمان کی بنیاد پر کامیابی قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن و مسلمان پہ 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان کو بتلا دیجئے نماز اس طرح ادا کرنی ہے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. طریقہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا ہوگا، حکم اللہ تبارک و تعالی کا ہوگا، اور عبادت کو کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی خوبیاں عبادت میں پائی جائیں تو انسان کے لیے کامیابی ہوگی. آج کا ہمارا عنوان یہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اصلاح فرما دے اور ہم صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی مومنوں کے لیے ہے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اللہ رب العزت کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے خشوع کو یعنی عاجزی کو اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. عبادت کرتے ہوئے لغو کام نہیں کرنے چاہیے. عبادت میں لغو کام کیا ہیں؟ ہاتھوں کا بے جا استعمال کرنا، انگلیوں کے پٹاخے نکالنا، نظر کو ادھر ادھر گھمانا، داڑھی کے ساتھ کھیلنا، لباس کو ٹھیک کرتے رہنا. جس حد تک شریعت نے ہاتھوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے استعمال کرنا، یہ عبادت میں لغو کام ہے، اور شریعت نے ان چیزوں سے روکا ہے. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے
کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس کی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہمارے تصورات و تخیلات میں اللہ تبارک و تعالی ہوں گے تو ہم لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ذہن میں فقط یہ بات ہے کہ بس یہ عبادت میرے اوپر فرض کر دی گئی ہے، اب علاقے میں، معاشرے میں میرے آباء و اجداد کا ایک نام ہے، میں نے نماز کو ادا نہ کیا تو والدین کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے کہ انہوں نے کیسی تربیت کی، اور لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے اس نے، اہل الحدیث ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، یہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی عبادت صرف اس بنیاد پہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے 5 وقت کے پکے نمازی جب وہ عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو شریعت کے مطابق نہیں رکھ سکتے، نظر کو گھماتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں امام کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اس طرح عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر گھمانے کے بارے میں سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ تو شیطان کا اچک لے جانا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بندے میں سے اچک کے لے جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ باندھے دیکھتے رہتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ خشوع کے منافی ہے۔ خشوع کا معنی خائفون ہے، خوف کے ساتھ نماز ادا کی جائے، ساکنون ہے، ساکن ہو کر نماز ادا کی جائے، اور اس انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا پروردگار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، انسان کا سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو پر کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں والصلاۃ نور، لوگوں نماز تمہارے لیے روشنی ہے، نماز نور ہے، قبر میں روشنی دے گی تو نماز، حشر میں روشن کرے گی تو یہ نماز ہے۔ اس نماز کو ہمیں عاجزی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت میں انسان کھڑا ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خرج فی الشتاء والورق یتحافظ فاخذ بغصن من شجرہ، موسم خزاں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجعل ذلك الورق يتحافظ، ایک درخت کی شاخ کو پکڑا،
اور اس کو ہلایا تو پتے سارے جھڑنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابی ذر کو بلایا، یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ، اے ابی ذر ادھر آؤ، جی جی لبیک یا رسول اللہ۔ ابی ذر حاضر ہے، اللہ کے رسول بتلائیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، جو مسلمان بھی نماز اس انداز کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ چاہتا ہے، اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کو وہ پسند کرنے والا ہے۔ نماز میں اس کی لگن اللہ کے ساتھ ہے، نماز میں اس کا تعلق پروردگار کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن هذه الشجرہ، فرمایا ابی ذر جس طرح اس شاخ سے پتے جھڑ رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کو پانے کے لیے اللہ کی اس انداز کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کی شاخ سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، ہم نے بہت معمولی کیا ہے۔ اس کی آواز کم کرو، بہت معمولی سمجھے ہم نے اس کو۔ ہمیں نماز میں خشوع حاصل کرنا ہے، نماز میں عاجزی، انکساری، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، رب کے چہرے کا دیدار، پروردگار سے باتیں، اللہ سے محو گفتگو ہونا، اللہ کے سامنے مناجات کو رکھنا، اس کی تسبیحات کہنا، تمجیدات کہنا، اللہ کی حمد کو بیان کرنا۔ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے جو عبادت کرتے ہوئے عاجزی کو اختیار کر لے۔ جس عبادت میں خشوع ہوتا ہے اس انسان سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح موسم پت جھڑ کے موسم کے اندر درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، انسان کا کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن خشوع بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں عبادت میں خشوع کو پیدا کرنا ہے، اپنی نظروں کو جہاں پہ اللہ کے نبی کا حکم ہے سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے۔ نظر پھیلتی ہے، جو خود بخود یہ دیکھ لے وہ تو دیکھ لے، لیکن ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت میں کھڑے ہیں تو نگاہ اٹھا کے دیکھیں امام صاحب کیا کر رہے ہیں، میرے ساتھ والے کیا کر رہے ہیں۔ یہ خشوع کے منافی ہے، یہ لغو کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے ایک روایت ہے اور بڑی کمال کی ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں کو چیک کرنا ہو تو ایسی روایات کو سامنے رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ نصیحت مومن کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے۔ نصیحت مومن کا نقصان کبھی نہیں کرتی۔ بدقسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو نصیحت کو حاصل نہیں کرتے۔ قرآن کے فقط 30 پارے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن جب بھی تم اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھو گے پہلے سے زیادہ تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔ ایسے ہی عبادت 5 وقت کی فرض ہے، جب بھی تم عبادت میں خشوع کو اختیار کرو گے پہلے سے زیادہ عاجزی آتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف بن عبداللہ بن سلام وہ بیان کرتے ہیں، قال اتیت ابا درداء فی مرضہ الذی قبض فی، میں حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اس وقت جب وہ بیمار تھے اور ان کی یہ ایسی مرض تھی جس کے اندر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جب میں وہاں پہ پہنچا تو حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، فقال علی ابن اخی ما اعمدک الى هذا البلد
औ मा जा बिका, ए भतीजे बताओ कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं, आप मेरे वालिद के दोस्त थे, मेरे वालिद का और आपका बड़ा दोस्ताना ताल्लुक था, बड़ा मजबूत ताल्लुक था, बड़ा याराना था, बड़ा प्यार था, मोहब्बत था। दीन की बुनियाद पे, मैं उसी रिश्ते की बुनियाद पे हाजिर हुआ हूं कि आपका पता लूं। आज कौन है जो बाप के दोस्तों का ख्याल रखे? आज तो दोस्तियां मफाद की बुनियाद पे हैं, दीन की बुनियाद पे नहीं है। जिससे कोई मफाद होता है उससे ताल्लुक जोड़ लिया जाता है, जब मफाद निकल जाए फिर ऐसे मुंह मोड़ा जाता है जैसे कभी बंदा उसको जानता ही नहीं था। लेकिन यहां अल्लाह के बंदे दीन की बुनियाद पे उन रिश्तों का भी ख्याल रखते थे जिनका ताल्लुक बाप के साथ जुड़ा हुआ था। चाचा मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूं, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत अबी दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौका पे एक जुमला कहा। क्या कहते हैं? फकाल अबू दरदा बिअसा साअतुल कज़िबी हाज़िही, बेटे भतीजे ये ऐसा वक्त है, बीमार भी है इंसान और ऐसे महसूस हो रहा है कि आखिरी वक्त है। ऐसे वक्त में कोई इंसान झूठ बोलने की जुर्रत नहीं करता। ऐसी साथ में, ऐसी घड़ी में कोई बंदा झूठ नहीं बोलता। तो भतीजे मैं तुम्हें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूं जो मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन तवज़्ज़ा फ़अहसन वुज़ूअहु सुम्मा क़ाम फ़सल्ला रक़अतैन औ अर्बअन शक्क सहलुन। रावी को शक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कहा या 4 कहा। तो क्या बात कही? फरमाया जो इंसान वुजू करे फ़अहसना वुज़ूअहु, और बड़े अच्छी तरह वुजू करे, आसान तरीके से वुजू करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक वुजू करे, और वुजू करने के बाद सुम्मा कामा, फिर वो खड़ा हो जाए, फसल्ला रकातैन, 2 रकतें अदा करे, और अरबान या 4 रकतें अदा करे, इबादत करे अल्लाह की। इबादत के लिए तहारत भी सुन्नत के मुताबिक और इबादत का तरीका भी सुन्नत के मुताबिक। और फरमाया कि उस इबादत के अंदर फीही मज़्ज़िक्र वल खुशूआ, वो अल्लाह को याद भी करे और उसके अंदर खुशू भी हो, आजिज़ी भी हो, नजरें दाएं बाएं न घुमाए, सामने न देखे, बल्कि सिर्फ सजदे वाली जगह पे उसकी नजर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा इस्तग़फ़रल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल गफ़र लहू, फिर वो अल्लाह से बख्शिश तलब करे, परवरदिगार उसके सारे के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। खुशू के साथ नमाज अदा करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, खुशू की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें असलाफ से हमें मिलती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मिलती हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की आजिज़ी, अल्लाह के साथ ताल्लुक इस तरह का था, वो नमाज में खड़े होते थे, उनको पता ही नहीं चलता था साथ कौन खड़ा हुआ है। ये कैफियत थी उनकी नमाज की। लेकिन हमें तो मालूम हो जाता है साथ कौन खड़ा है, पीछे कौन आया है। इस तरह का अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत था उनका। एक एक आयत को पढ़ते थे, रोते चले जाते थे, सारी सारी रात गुजर जाती थी, पता ही नहीं चलता था सुबह कब हो गई। ये कैफियत होती थी उनकी नमाजों की। और बाद के लोग, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, उनकी भी यही कैफियत थी। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के बारे में आता है कि कोई चीज उनको डंग मारती रही, ये इबादत करते रहे। इबादत के बाद किसी को कहा कि जरा देखना क्या चीज थी, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज है, लेकिन इबादत में पता ही नहीं चल सका। पता नहीं कितने डंग लगे हुए थे जब कमीज उठा के देखा गया था।
اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یقول خمس صلوات افترضہن اللہ، لوگو اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہے، 5 نمازیں، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وسجودہن، کہتے ہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، وقت کا خیال رکھے اور رکوع اور سجدہ وخشوعہن، خشوع کے ساتھ کرے، رکوع اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو معاف کر دے، اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ فرمایا جو بندہ رکوع سجدے میں خشوع کا خیال نہیں رکھتا، عبادت میں خشوع نہیں ہوتا، عاجزی نہیں ہوتی، وہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، قاری صاحب سر اٹھائیں، جان چھوٹے، نماز ختم کریں، دکان پہ جانا ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا فلاں معاملہ ہے، لوگ آئے ہوئے ہوں گے، دکان بند کر کے آیا ہوں، بڑی پریشانی ہے، گاہک چلے نہ جائیں، کیا بنے گا روٹی روزی کا؟ فرمایا جس کی یہ کیفیت ہو، یہ ساری چیزیں خشوع کے منافی ہیں، جس کی یہ کیفیت ہو پھر اللہ تبارک و تعالی کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے اس کو معاف کر دے یا چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے بھائیو، نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، تھوڑا سا وقت کیا ہم اپنی زبان کو یا اپنی آنکھوں کو روک نہیں سکتے لغو کاموں سے؟ کتنا مشکل ترین ہے آج کے دور میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو رب کے گھروں میں پیش کر دینا۔ قدم قدم پہ فتنے ہیں، ہر لمحے میں عبادت کرنے والے کو شیطان بہکاتا ہے، تو اتنی جستجو کر کے ہم آ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا خشوع اختیار کر لیں تاکہ ہماری عبادتیں مقبول ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدام انفسنا نتناوب رعایت ابلنا فکانت علی رعایت الابل فروحتها بالعشی فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے کام جو ہے وہ خود سر انجام دیا کرتا تھا، ہر کوئی، اونٹ چرانے کی باریاں مقرر ہوتی تھی، اونٹ چرانے والے اونٹ چرایا کرتے تھے، کہتے میں بھی ایک دفعہ میری باری آئی، میں بھی اونٹ چرانے کے لیے نکلا، تو میں کیا دیکھتا ہوں، یخطب الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے، فسمعتہ، میں نے سنا، یقول ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضوء ثم یقوم فیرکع رکعتین یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے جو انسان اچھی طرح وضو کرے پھر عبادت کے لیے کھڑا ہو اور اس کا دل اور اس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، اس کے دل میں کوئی خیالات وساوس نہ ہو، اس کا چہرہ اور اس کا دل اللہ رب العزت کی رضا چاہنے کے لیے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قد اوجب، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پہ اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے سنا فقلت بخن بخن ما اجود ہذہ، میں نے کہا کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، اس سے بہترین اور عمل کون سا ہوگا؟ کیا کبھی ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ نبی کا یہ فرمان ہے، آج میں نے نبی کے فرمان کے مطابق عبادت کی ہے، میں خوش ہو جاؤں کہ کیا بات ہے، اتنا بہترین عمل میں نے کیا ہے، پھر پروردگار کے سامنے کہوں اللہ یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے ہی تو تھا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔
اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضا فیسبغ الوضوء ثم یقوم فی صلاته فیعلم ما یقول الا انفتل وهو کیوم ولدته امه، فرمایا اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ جانتا ہو کہ میں اللہ رب العزت کو کیا کہہ رہا ہوں، وہ جانتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں دعا استفتاح کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ہمیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ہمیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے پیارے نبی نماز میں کیا کیا دعائیں مانگا کرتے تھے؟ اسلاف سجدے رکوع کی حالتیں کس طرح کی ادا کیا کرتے تھے؟ نہیں آتا ہے۔ انگلش کے 4 بول بڑے آتے ہیں ہمیں، عبادت میں خشوع خضوع کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے بہت پڑھے لکھے ہیں، انگلش پار نہیں لگوائے گی قیامت کے دن، نبی کی سنت پار لگوائے گی، نبی کا طریقہ پار لگوائے گا۔ دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لو اور 4 بول کے انگلش کے اپنے سٹیٹس کو جتنا مرضی بڑھا لو، تمہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ عبادت میں پروردگار کو کیا کہہ رہا ہوں، تو بتاؤ کل آخرت کو کامیابی تمہارا مقدر کیسے ہوگی؟ تیری عبادتوں میں خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ جس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں عبادت میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ عبادت سے فارغ بھی ہو جاتا ہے تو عاجزی ختم نہیں ہوتی اس کی۔ جس کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ بیچارہ نماز سے فارغ ہی ہوتا ہے تو شور ڈالنا شروع کر، اس کو کیا پتا میں نے نماز پڑھی ہے، عبادت میں نے کس کی ہے، کیا میں نے کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بدقسمتی ہے یہی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جس نے عبادت اس انداز کے ساتھ کی کہ اس کو علم تھا اس نے پروردگار سے کون کون سی بات کی ہے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے والے بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اس طرح کی عبادت کرنے والے پہ بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ کیا ہماری عبادتیں ایسی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت سارے امام ہیں، ان کے واقعات میرے ذہن میں ایک دو کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ، علامہ ابن خراط ہیں، جو ایک دفعہ عبادت میں کھڑے ہوئے تو یہ آیت پڑھ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں لپکو، جلدی کرو بخشش کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، بخشش کے طلبگار بن جاؤ، رب سے معافیہ مانگ لو، آ جاؤ جلدی، کیونکہ جنت کا طول و عرض یہ جو زمین و آسمان ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس کے مطابق جنت کا طول و عرض۔ رو رہے ہیں، باتیں جنت کی ہیں، رو رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے بندے جنت کی باتوں پہ، جنت کی نعمتوں پہ بھی بھلا کوئی روتا ہے؟ اللہ کی قسم کیسا سنہرا جواب دیا، کہنے لگے او اللہ کے بندے، یہ جنت تو ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ سے بخشش مانگ لی، جن میں عاجزی ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے ہوئے۔ مجھے یہ بتا اس کا طول و عرض میرے لیے کس کام کا، اگر اللہ نے مجھے جنت میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ دی تو مجھے بتا تو صحیح۔ وہ کیا ہمیں اتنا مان ہے کہ بس جنت پکی، ٹکٹ جیب میں ہے؟ سوچئے اللہ کی قسم، وہ جنت کی باتیں بھی آتی تھی تو اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کیا میں اس قابل ہوں، میری عبادتیں، میرا رکوع سجدہ ایسا ہے کہ میرا پروردگار جنت دے دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی عبادت اللہ کو قبول نہ ہو اور اتنی بڑی رب کی جنت اس میں قدم رکھنے کے لیے مجھے موقع نہ دیا جائے۔ وہ اتنا رویا کرتے تھے۔ عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے یہ شاگرد تھے،
ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، نماز میں بارش شروع ہو گئی، پتہ نہیں چلا، سلام پھیرا، ہاتھوں کو دیکھا کیچڑ لگا ہوا ہے، سوال کر کے پوچھتے ہیں مقتدیوں سے، جو اللہ کے بندے عبادت کو لگن کے ساتھ ادا کرنے والے تھے وہ تو پیچھے تھے، جو شاید ہم جیسے گناہگار تھے وہ بھاگ بھوگ گئے۔ کہنے لگے باران شد، کیا بارش ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے عبداللہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ عبادت کرتے ہوئے بارش ہو رہی ہے، بھیگ رہے ہو، زمین گیلی ہوئی پڑی ہے؟ کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے عبداللہ را خبر نہ شد، عبداللہ کو خبر ہی نہیں ہوئی بارش کب ہوئی، آسمان سے بوندیں کب گری، زمین کب گیلی ہوئی۔ میرا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہی اتنا مضبوط تھا، میں تو رب سے محو گفتگو تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہاں وہ رکوع و سجدے، اسلاف کی باتیں بڑی کرتے ہیں، دعوے بڑے ہوتے ہیں اور کوشش بڑی، ایسا خطیب ہو جو جناب ایسی تقریر کرے کہ دنیا واہ واہ کرے، لیکن عمل نہیں کرنا، حدیث نہیں مانی، خطیب ایسا ہونا چاہیے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں سمجھو اللہ کو کیا کہتے ہیں۔ امام زین العابدین نام ایک بڑا معروف ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی بڑی سخاوت کرنے والا تھا۔ جو سخاوت کرتے ہیں اللہ کے گھروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی اس قربانی کو، اس جذبے کو اپنے ہاں مقبول کر کے اس دنیا کے مال کے بدلے جنت کا وارث بنا دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ بڑی سخاوت کرنے والا بندہ۔ اللہ ایک دن حرم پاک میں داخل ہوا، ایک شخص اس کو دیکھنے والا ہے، وہ اس کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ داخل ہوا اللہ کی عبادت کے سجدے میں چلا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام طاؤس فرماتے ہیں سجدے میں اس نے کچھ چند جملے کہے۔ وہ کون سے جملے تھے؟ کہنے لگے اس نے کہا عبیدک بفنائک، فقیرک بفنائک، ومسکینک بفنائک، سائلک بفنائک۔ اے اللہ تیرا بندہ تیرے صحن میں حاضر ہے، اللہ تیرے در کا فقیر تیرے صحن میں حاضر ہے، اللہ مسکین تیرے صحن میں حاضر ہے، اللہ تجھ سے سوال کرنے والا تیرے صحن میں حاضر ہے۔ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر، میری عبادت کو قبول کر، میرے سجدے کو قبول کر، نام جتنا مرضی بڑا کیوں نہیں، پیشانی رکھ دی اللہ تیرے صحن میں۔ اللہ فقیر ہوں، بڑا بندہ نہیں ہوں، اللہ بہت چھوٹا کمزور آدمی۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھ کے ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ جو نکالے تھے میں نے یاد کر لیے، اور جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی میں ان الفاظ کے ساتھ پروردگار کو پکار دیتا، اللہ میری تمام مشکلات حل کر دیا کرتے تھے۔ کبھی پکارو تو صحیح اللہ کو اس انداز۔ میرا ایک بزرگ بڑا دوست تھا تاندلیاں والا کا، وٹو تھے، وہ بھی زندہ ہے، اللہ اس کی زندگی دراز فرمائے۔ اس کی ایک عادت تھی، اس نے مرکز میں آنا، اذان دینی، اذان دے کے محراب میں لیٹ جانا اور سامنے والی دیوار کو ہاتھ لگا دینا۔ میں نے کہنا وٹو صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے بہت گناہگار ہوں، زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اور میں تو ایسے ہی محراب میں لیٹ جاتا ہوں اور یوں سمجھتا ہوں اور اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہوں، اللہ تیرے پاؤں میں لیٹا ہوا تیرا بندہ ہے، اللہ میری زندگی کے بڑے گناہ معاف کر دے۔ او بھائیوں کبھی اس طرح عاجزی کے ساتھ پروردگار کے سامنے رکوع اور سجدہ کیجئے اور کہیے اللہ تیرے بڑے گناہگار، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اتنا تعلق عبادت میں مضبوط کریں، اتنا خشوع ہو، اتنی عاجزی ہو کہ ہماری نظریں کسی اور کو دیکھیں ہی نہ۔ لیکن بدقسمتی ہے، میں نے اس لیے آج یہ عنوان اپنے آپ کو نصیحت کے لیے اور اپنے بھائیوں کو، کہ ہم میں سے بہت سی عادت ہے ہم نماز میں ادھر ادھر نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، اس سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع،
بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ جس کو عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال كنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقوم له فی حوائجہ نہاری اجمع حتی یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کام کاج کیا کرتا تھا، اور میری یہ ڈیوٹی تھی کہ اللہ کے نبی جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو میں آپ کا بستر وغیرہ سارا کچھ درست کر دیتا، اور میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا، آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا۔ نیت کیا ہوتی تھی میری کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی حاجت ہو اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی مجھے آواز دیں اور میں دروازے پہ گم ہوں۔ مجھے اس بات سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں شوق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ کہتے ہیں بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑا ہوتا تو اللہ کے نبی اندر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہ آوازیں میرے کانوں میں پڑتی رہتی۔ حتی عمل فارجیا او تغلبنی عینی فارقدا، کہتے ہیں کہ بعض دفعہ میں تھک جاتا، میں چلا جاتا، یا نیند مجھے آ جاتی، نیند کا غلبہ آتا تو میں سو جاتا، لیکن یہ الفاظ میں سنا کرتا تھا، اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، فقال علی یومن، ایک دن، لما یرا من خفتی لہو و خدمتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس خدمت کو بھی دیکھا کہ کیسے میں دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں، اللہ کے نبی کے لیے میں نے اپنا چین سکون سارا قربان کر دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا، ایاہ سلنی یا ربیہ اعطیک، اے ربیہ سوال کر مجھ سے، تیری کیا ضرورت ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، میں تجھے عطا کر دوں گا، مجھ سے سوال کر۔ تو خدمت پہ معمور رہتا ہے اور اتنی خدمت کرتا ہے کہ میں لیٹنے کے لیے آ جاتا ہوں پھر بھی دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، اور بڑی مشقت والا کام ہے یہ۔ فرمایا مانگ لے کچھ تو نے مانگنا ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا نا، فَقُلْتُ أَنظُرُ فِي أَمْرِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا موقع دے دیں۔ آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہ ذمہ دار بڑا خوش ہے، وہ کہے مانگ کیا مانگتا ہے، میں کہوں آج جناب بڑا وقت ہے ماشاءاللہ، جو ضرورت ہے مانگ لو سب مل جائے گا۔ کہتے اللہ کے نبی مجھے سوچنے کا موقع دیجئے، میں تھوڑا سا سوچ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے موقع دیتا ہوں، سوچ لے۔ کہتا ہے میں سوچتا رہا، سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا، کالا ففکرت فی نفسی فعرفت ان الدنیا منقطعۃ زائلۃ وان لی فیہا رزقا سیکفینی ویأتینی۔ میں نے کہا یہ دنیا تو دنیا والوں سے ہی چھن جائے گی، میں نے دنیا کیوں مانگنی ہے؟ ذرا جملے پہ غور کی، کہا یہ دنیا جن کے پاس ہے نا، دنیا والوں کے پاس آج اس دنیا پہ بڑا مان ہوتا ہے، دولت بڑی، بینک بیلنس، کوٹھی بنگلہ، گاڑی، چودھری، وجاہت، حشمت، بڑے ڈیرے، بڑی ٹھاٹ باٹ، بڑے سوٹ بوٹ، یہ وہ۔ فرمایا یہ تو دنیا والوں سے ہی چھن جائے گی، میں نے دنیا کیوں مانگنی ہے؟ سوچ کے کہتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے نبی سے آخرت کی کوئی چیز مانگ لیتا ہوں، آخرت مانگ لیتا ہوں۔ گئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیہ کیا سوچا پھر تو نے، مانگ کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک ان تشفع لی الی ربک فیعتقنی من النار، اللہ کے نبی میری پروردگار سے سفارش کر دیجئے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، میں یہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ربیہ مجھے یہ بتا، یہ بات تجھے کس نے سکھلائی ہے کہ یہ مانگ لے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی کسی نے نہیں، میں نے خود سوچا
یہ دنیا تو دنیا والوں کے کام نہیں آئے گی، میں نے دنیا مانگ کے کیا کرنا ہے، یہ دنیا بھی فنا ہو جانے والی چیز ہے، اس جھوٹی دنیا کے پیچھے میں کیوں بھاگوں؟ میں اللہ کے نبی اس لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، پروردگار سے میری سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا دے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن کے خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم قال لی انی فاعل فانی علی نفسک بکثرت السجود۔ ربیہ، اگر اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں محمد کریم تمہاری سفارش کروں، پروردگار جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ دے دے، تو پھر ایسا فاعل بن جا جو کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والا ہوتا ہے، میری مدد کر زیادہ سجدوں کے ساتھ تاکہ میں اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کروں، اللہ رد ہی نہ کرے کہ ربیہ تجھے اللہ جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ دے دے۔ زیادہ سجدے کیا کر، ہمارے کہاں زیادہ سجدے ہیں، کہاں زیادہ سجدے؟ فرضی عبادتیں بڑی مشکل ہیں، نوافل کس نے ادا کرنے؟ لیکن ان کی خواہش میرے بھائیوں، یہ نماز انسان کو جہنم سے بچاتی ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بنتے ہیں ہم۔ تو ہمیں اس عبادت میں عاجزی، خشوع، خضوع اس کو پیدا کرنا چاہیے۔ یہ نظریں گھما گھما کے مت دیکھا کریں کون کیا کر رہا ہے، وہ جو کرتا ہے کرے رہے۔ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ دیا، نگاہیں سامنے کر لیں، تصورات و تخیلات میں کھو جائیں، جب سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں یا اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھیں، تو تمہارے ذہن میں یہ بات ہو میں اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں اور میں اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ وہ ایسا غفور ہے جو چاہے تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس طرح کی عبادت کیجئے، پھر ایسے بن جاؤ گے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد اچھا وضو ہوگا، سنت کے مطابق وضو ہوگا، سنت کے مطابق عبادت ہوگی، خشوع کے اوپر مبنی عبادت ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے تم نے جنم لیا ہے، جیسے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتے، ایسے ہی خشوع اختیار کرنے والا عبادت میں اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔